میرے خیال میں اگر آنسو نہ ہوتے تو انسان اپنے جذبات کی شدت سے پاگل ہو جاتا۔ جو باتیں ہم پی جاتے ہیں وہ باتیں ہمیں کھا جاتی ہیں۔ اچھا انسان ریاضی کے صفر کی مانند ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت 10 گنا بڑھ جاتی ہے۔ بعض اوقات آپ بڑے فلسفیانہ انداز میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، حالانکہ ساتھ بیٹھے شخص پر بیت رہی ہوتی ہے۔ ہر انسان کا کردار سندل کے اس درخت جیسا ہونا چاہیے جو خود پر کلہاڑی کی ضرب کھا کر بھی کلہاڑی کو خوشبو سے مہکا دیتا ہے۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی، اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کیا کریں۔ جھوٹ ہمیشہ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ دنیا میں مخلص چیز دھوکہ ہے جو دل لگا کر دل سے دیا جاتا ہے۔ اپنا رابطہ اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط رکھو، یہ وہ رابطہ ہے جو مشکل میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ بن جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تمہیں عزت دے، بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ رشتے توڑنے نہیں چاہیے، لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھائے بھی تو نہیں جا سکتے۔ آپ کی اولاد ویسی نہیں بنتی جیسا آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں، آپ کی اولاد ویسی بنتی ہے جیسا آپ سوچتے اور کرتے ہیں۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی: زندگی، جوانی، وقت۔ زندگی بہت عجیب ہے، ہم کسی بھی چیز کے بغیر آتے ہیں، پھر ہم ہر چیز کے لیے لڑتے ہیں، پھر ہم ہر چیز چھوڑ کر بغیر کسی چیز کے رخصت ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے، لیکن تنہائی سے بہتر ہے کہ اچھے لوگوں کی تلاش جاری رکھو، تم یقیناً ان تک پہنچ جاؤ گے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب رات کو تم سو جاؤ پھر تمہاری آنکھ کھلی، تم دوبارہ سو گئے تو تم نے مجھ سے بے وفائی کی، لیکن اگر تمہاری آنکھ کھلی اور تم نے وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، مجھ سے مانگا اور میں نے تمہیں عطا نہ کیا تو میں نے بے وفائی کی، اور میں تمہارا رب بے وفا نہیں۔ عزتیں، مرتبے، محبتیں آسمان سے اترتی ہیں، آسمان والے سے رابطے ضروری ہیں۔ درد روح میں ہو تو دوا کام نہیں آتی، کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدہ ہے۔ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں دیکھی ہیں جو اپنے حق کے لیے اس لیے نہیں لڑے کہ کہیں مارے نہ جائیں۔ مسئلہ لفظوں کا نہیں، رویوں کا ہے۔ لہجے کی کڑواہٹ تو وقت بھی دور نہیں کر سکتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی انسان کی سب سے بڑی اصلاح اور اسی میں ہی فلاح ہے۔ واسطے اور رابطے اللہ سے جڑ جائیں تو پھر دل نہیں ٹوٹا کرتے۔ انسان جتنا بھی گنہگار ہو، اللہ پاک اس کے لیے دعا کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشی توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کسی روشن دل انسان کا خادم ہو جانا کسی بادشاہ کے دربار میں ایک ادنا درباری ہونے سے بہتر ہے۔ قبر کے اندر یا قبر کے باہر، ایک جگہ تو مشقت اٹھانی ہی پڑے گی۔ اب یہ انتخاب ہمارا اپنا ہے، لیکن یاد رہے دنیا کی مشقت عارضی ہے
اور آخرت کی مشقت کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دنیا کا مشکل ترین کام اس بات کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں۔ میں اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کرتا کیونکہ میں جانتا ہوں میری پریشانی صرف میری پریشانی ہے۔ وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کی خوبصورتی کے عاشق ہو جائیں، لیکن آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ آپ نے بالآخر اس کی سیرت و کردار کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس کی صورت کے ساتھ نہیں۔ ایک دن تم خود مسکراؤ گے اور کہو گے یا اللہ، یہ سب کچھ وہی ہے جس کے لیے میں نے دعا کی تھی۔ کچھ سوالات کے جوابات صرف وقت دیتا ہے، اور جو جواب وقت دیتا ہے وہ لاجواب ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسی زندگی جینے کے لیے ترستے ہیں۔ نصیب تو رب لکھتا ہے نا، اور پھر رب تو کبھی غلط نہیں لکھتا۔ آپ کا اچھا نصیب آپ کو مل کر رہے گا انشاءاللہ۔ تجربہ کہتا ہے کہ محبت اور گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہیں، کیونکہ وہ دونوں سے توبہ بھی کرتا رہتا ہے اور ان کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ ہماری دنیا کے مسائل اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے طنز، سوال، دل دکھانے والے تبصرے ہیں، اور اگر صرف زبان روک لی جائے تو لوگوں کے دلوں کی تکالیف کم ہو جائیں گی اور بہت سے دلوں کو سکون ملے گا۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ ایک بابا جی اکثر کہا کرتے تھے، دنیا میں ہزاروں طرح کی محبتیں ہیں، لیکن یہ جو ماں کی محبت ہوتی ہے نا، یہ تمام محبتوں کی ماں ہوتی ہے۔ ہماری بربادی کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہم نے صبح صبح قرآن مجید کھولنے کی بجائے موبائل کھولنے شروع کر دیے ہیں۔ دل اور خوبصورت رشتے مکاری سے نہیں بلکہ نیک نیت اور خدمت سے جیتے جاتے ہیں۔ لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں، انہیں فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں۔ دل سے بات کرنے میں اور دل رکھنے کے لیے بات کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں پر لان تان کرنے کی طرف مائل کر دیتا ہے۔ وقت وہ ترازو ہے جو برے وقت میں اپنوں کا وزن بتا دیتا ہے۔ صلح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ سانپ اپنی کھال بدل سکتا ہے، اپنی ذات نہیں۔ ایسی ہی فطرت کچھ انسانوں کی ہوتی ہے۔ مکافاتی عمل تو اٹل ہے، دیر سویر تو ہو سکتی ہے مگر ٹل نہیں سکتا۔ المیہ تو یہ ہے کہ ہم ساری دنیا کے لیے مخلص ہو سکتے ہیں، مگر خود کے ساتھ مخلص ہونا نہ ہمیں آتا ہے اور نہ ہم جان پائے ہیں۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ بد اخلاقی صاف کپڑوں کو کیچڑ سے زیادہ ناپاک کرتی ہے۔ رشتے بنانے سے پہلے رشتوں کا تقدس سیکھیے۔ غصے میں کہے گئے لفظوں کا نقصان انسان ساری زندگی نہیں پورا کر سکتا، اس لیے کوشش کریں کہ غصے کے دوران بھی ایک تو آپ کا لہجہ صحیح ہو اور دوسرا آپ کے لفظ احترام اور اخلاقیات کے دائرے سے باہر نہیں ہوں۔ جنون کسی بھی چیز کا ہو ایک بخار کی طرح ہوتا ہے جو ہمیں کمزور بناتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی پاک دامن ہو، پہلے اسے خود اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ سچا انسان ہی سچائی کا مستحق ہے۔